یہ اعجاز ہے حسن آوارگی کا، جہاں بھی گئے داستان چھوڑ آئے۔ ایک زمانہ تھا کہ جب ماضی کے فلمی ہیرو اعجاز نے بہت سی داستانیں رقم کی۔ وہ ایک نفیس انسان اور بہترین اداکار تھے، مگر آج دنیا سے جانے کے بعد وہ اور ان کی خدمات داستان بن کر رہ گئے ہیں، جن کو ہم اس ولاگ میں تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ اعجاز کا یہ اعجاز ہمیشہ زندہ رہے گا کہ جب بھی لوگ داستان ہیر رانجھا کا ذکر ہوگا، اس کا فلمی کردار ہمیشہ سامنے آتا رہے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اعجاز نے اپنے فلمی کیریئر میں اگر کوئی غیر معمولی کام کیا ہے تو وہ رانجھے کا کردار ہے، جس نے ہیر رانجھا کے ساتھ اسے بھی دائمی بنا دیا ہے۔ کہتے ہیں اعجاز نے اپنی خوبصورت اداکاری سے اس کردار کو زندہ و جاوید بنا دیا۔ اعجاز گجرات کے علاقہ جلال پور جٹا میں 12 اکتوبر 1935 کو پیدا ہوئے۔ پنجاب کے دیہاتی ماحول میں پرورش پانے والے اعجاز نے کبھی فلموں میں اداکاری کے بارے میں سوچا نہ تھا۔ ابتدائی تعلیم کے لیے ایک پرائیویٹ درسگاہ اسلامیہ ہائی اسکول گجرات میں داخل ہوئے۔ اس زمانے کے استاد مثالی تھے، جو اسٹوڈنٹ کو تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ اس کی کردار سازی پر بھی توجہ دیتے۔ اعجاز کے اسکول میں طلباء ظہر کی نماز باجماعت ادا کرتے تھے۔ اسکول کی سالانہ تقریبات میں طلباء کو تقریر اور تحریر کے ذریعے اظہار خیال کا موقع دیا جاتا۔ اعجاز اپنی کلاس کا مانیٹر بھی تھا۔ اسکول میں اسے اچھا اسٹوڈنٹ سمجھا جاتا تھا۔ اعجاز کا اپنی ماں کے ساتھ بہت لگاؤ تھا۔ ان کے والد فوج میں تھے، بعد میں انہوں نے فوج چھوڑ دی۔ اعجاز نے ابھی میٹرک مکمل نہیں کیا تھا کہ ان کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا، جس کے بعد اس کے گھر والے جہلم شہر میں منتقل ہو گئے، جہاں اعجاز نے تعلیم کا سلسلہ جاری رکھنے کے لیے جہلم کے گورنمنٹ ہائی اسکول میں داخلہ لے لیا۔ یہ 1945 یا 1946 کا زمانہ تھا۔ جہلم کے اسکول میں اعجاز کو وہ غیر نصابی سرگرمیوں کے لیے مواقع میسر نہیں تھے جو انہیں سابقہ اسکول میں مل رہے تھے۔ تاہم ان کی دوستی کلاس فیلو تنویر کاظمی سے ہو گئی، جو بعد ازاں ممتاز ادیب اور فلم رائٹر بنے۔ اس وقت تو دونوں کے وہم و گمان میں نہ تھا کہ ایک دن وہ فلمی دنیا میں ممتاز ہوں گے۔ تنویر کاظمی ریاضی میں بہت اچھا تھا، نامعلوم وہ ریاضی دان بننے کی بجائے فلم رائٹر کیوں بن گیا۔ اعجاز نے زندگی میں پہلی دفعہ فلم گجرات میں دیکھی۔ اس زمانے میں تھیٹر کا رواج عام تھا، جو مختلف میلوں ٹھیلوں پر منعقد ہوتے تھے۔ اعجاز نے جہلم میں بہت تھیٹر دیکھے۔ جہلم میں میٹرک کرنے کے بعد اعجاز مزید تعلیم کے لیے لاہور آ گئے اور دیال سنگھ کالج میں FSc میں داخلہ لے لیا۔ ان کے مضامین پری انجینئرنگ تھے۔ اس دور میں کالج کے پرنسپل سید عابد علی عابد تھے۔ کالج میں لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھتے تھے۔ لاہور آ کر اعجاز کو فلم بینی کا شوق ہو گیا، کیونکہ جہاں ان کا کالج تھا وہاں قریب ہی لکشمی چوک اور رائل پارک کا علاقہ فلموں کے کاروبار کا مرکز تھا، جہاں فلمی دفاتر، فلمی اشتہارات اور فلمی بورڈوں کی بھرمار ہوتی تھی۔ فلمی دنیا کے اکثر لوگ اور اداکار اس چوک میں گھومتے پھرتے نظر آتے تھے۔ یہاں ہر طرف فلمی ماحول چھایا نظر آتا، کیونکہ قریب ہی کئی سینما گھر بھی تھے۔ کالج میں اعجاز کے ہم جماعتوں میں خواجہ پرویز، سعادت خیالی اور ولی صاحب کا بیٹا شامل تھے۔ اعجاز تعلیم مکمل کرنے کے بعد انجینئر بننا چاہتا تھا۔ کالج میں اس کی تعلیم کا سلسلہ بہتر انداز میں جاری تھا کہ اعجاز کی زندگی کو ان کی ماں کی اچانک موت نے تہ بالا کر کے رکھ دیا۔ ان کی والدہ کا انتقال امتحانات سے صرف 7 روز پہلے ہوا تھا۔ ہر بیٹے کی طرح وہ بھی اپنی ماں سے بے حد پیار کرتے تھے۔ باپ نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنے دل کی تمام باتیں ماں سے ہی کرتے تھے۔ اس صدمہ نے انہیں بری طرح ہلا کر رکھ دیا۔ جب اعجاز واپس کالج آئے تو ان کا جی پڑھائی سے اچاٹ سا ہو گیا۔ ماں کی محرومی ان کے دل و دماغ پر غالب تھی، جس کی وجہ سے وہ افسردہ
اور مایوس تھے۔ اس کیفیت سے چھٹکارا پانے اور دھیان کسی اور طرف کرنے کے لیے وہ اکثر شام کے اوقات میں لکشمی چوک میں واقع ریسٹورنٹس کا رخ کرتے، جہاں پر فلمی لوگ بھی چائے پینے اور گپ شپ لگانے کے لیے آتے۔ یہاں پر ان کی شناسائی قدیر غوری اور شیخ اقبال سے ہوئی، جو اجاز کی مردانہ وجاہت اور قد کاٹ سے بہت متاثر ہوئے۔ انہیں اجاز کے اندر چھپا ایک فلمی ہیرو نظر آیا۔ انہوں نے اجاز کا فلموں میں کام کرنے کے لیے ذہن بنایا۔ اجاز نے حامی بالی ان دنوں قدیر غوری مشہور فلم ڈائریکٹر منشی دل کے چیف اسسٹنٹ تھے۔ منشی دل ایک بھارتی کہانی پر فلم حمیدہ بنا رہے تھے۔ دوسری طرف اسی کہانی پر فلم ساز آغا جی گل بھی لخت جگر کے نام سے فلم بنانے کا آغاز کر چکے تھے، جس کے ہدایت کار لقمان احمد تھے۔ دونوں پارٹیوں میں فلم مکمل کرنے کے معاملے میں جنگ و جدل کا سا ماحول تھا۔ ہر ایک کی خواہش تھی کہ وہ جلد سے جلد فلم مکمل کرنے کے بعد دوسرے سے پہلے سنیما میں ریلیز کرے۔ ایک روز قدیر غوری نے اجاز کو ساتھ لیا اور انہیں منشی دل سے ملوایا۔ منشی دل نے تھوڑا سا انٹرویو لینے کے بعد اجاز کو حمیدہ کے ایک کردار میں لے لیا۔ حمیدہ میں صبیہ خانم، سنتوش کمار، علاء الدین اور ہمالیہ والا جیسے بڑے نام کام کر رہے تھے۔ اجاز کو دیا گیا کردار صبیہ خانم کے چھوٹے بھائی کا تھا۔ یہ منشی دل کی جلد بازی تھی کہ جس نے اجاز کو عام نوجوان سے ایک فلم ایکٹر بنا دیا۔ دوسری طرف اسی طرح کی جلد بازی نے حبیب کو فلم ایکٹر بنا دیا تھا۔ لخت جگر میں ہیروئن نور جہاں تھی، حبیب کو بھی نور جہاں کے بھائی کا کردار دیا گیا۔ یوں اجاز اور حبیب ایک ہی وقت میں فلمی دنیا میں آئے۔ حمیدہ کی شوٹنگ مال روڈ پر واقع ملکہ اسٹوڈیوز میں جاری تھی۔ اگلے دن اجاز کا سین اداکار نذیر کے ساتھ عکس بند ہونا تھا۔ جب شوٹنگ شروع ہوئی تو اجاز نے ایک ہی ٹیک میں اسے اوکے کرا دیا، جس پر نذیر صاحب نے اجاز کو شاباش دیتے ہوئے حوصلہ بڑھایا۔ ان کے دوسرے ساتھی اداکاروں نے بھی بھرپور حوصلہ افزائی کی، جس نے اجاز کو اعتماد کی طاقت عطا کی۔ منشی دل نے رات دن ایک کر کے فلم مکمل کرنے کے بعد اسے لخت جگر سے قبل ریلیز کر دیا۔ عوام نے حمیدہ کا بھرپور استقبال کیا اور ہر طرف حمیدہ حمیدہ ہو گئی۔ فلم کی کامیابی نے اجاز کی فلمی دنیا میں راہیں آسان بنا دیں، تاہم جب ان کے خاندان کے لوگوں کو پتہ چلا کہ اجاز نے فلموں میں کام کرنا شروع کر دیا ہے تو انہوں نے اس عمل کو قطعی پسند نہ کیا، لیکن وہ خاموش رہے۔ جن دنوں وہ حمیدہ میں کام کر رہے تھے انہیں پنجاب کی مشہور رومانوی داستان مرزا جٹ پر بنائی جانے والی اردو فلم مرزا صاحبہ میں ایک مہمان کردار کی آفر ہوئی، جو انہوں نے قبول کر لی۔ فلم کے ٹائٹل رول سدھیر اور مسرت نذیر کے پاس تھے۔ فلم ساز بیگم ملک شریف اور ہدایت کار داؤد چاند تھے۔ اجاز کا تعلق پنجاب کے ایک دیہی علاقہ سے تھا اور وہ اس داستان سے بخوبی آگاہ تھے۔ حمیدہ نے گولڈن جوبلی منائی اور مرزا جٹ اوسط درجے کی رہی۔ ایک روز کراچی سے شائع ہونے والے ہفت روزہ فلمی اخبار نگار کے مالک الیاس رشیدی نے انہیں بلایا اور اردو فلم بڑا آدمی میں ہیرو کاسٹ کر لیا۔ یہ اجاز کی بطور ہیرو پہلی فلم تھی۔ یہ ایک سوشل فلم تھی جس کے فلم ساز حسین ڈی سلوا اور ہدایت کار ہمایوں مرزا تھے۔ فلم کی ہیروئن مینا شوری تھی۔ وہ ایک سلجھی فنکارہ تھی۔ انہیں بمبئی فلم انڈسٹری میں کام کرنے کا تجربہ تھا۔ اجاز خوش تھا کہ جس اداکارہ کی وہ فلمیں دیکھا کرتا تھا اس کے مقابل آج ہیرو کا کردار ادا کر رہا ہے۔ وہ اس وقت اپنے بچوں کو بھارت میں چھوڑ کر پاکستان آئی ہوئی تھی۔ بڑا آدمی میں ہمالیہ والا بھی کام کر رہے تھے۔ اجاز کو بڑا آدمی کے ذریعے جہاں بڑے اور نامور اداکاروں کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا، وہاں اردو زبان کا لہجہ بھی درست کرنے کی سہولت سے فائدہ اٹھایا۔ اجاز کو فلم کی شوٹنگ میں حصہ لینے کے لیے کراچی جانا پڑا۔ کراچی فلم انڈسٹری کا ماحول اپنی اردو دانی کے لیے مشہور تھا۔ ہدایت کار ہمایوں مرزا بھی یو پی کے رہنے والے تھے اور تلفظ پر خصوصی توجہ دیتے تھے۔ اجاز کا لہجہ پنجابی کا تھا۔
اس لیے مکالمے ادا کرتے وقت انہیں اکثر ٹوکا جاتا۔ فلم کے اختتام تک ایجاز کا اردو تلفظ اس قدر اچھا ہو گیا کہ انہیں بعد میں پنجابی فلموں میں کام کرتے وقت پنجابی مکالمے بولنے میں سخت دقت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس صورتحال پر انہیں خود پر ہنسی بھی آ جاتی کہ مادری زبان پنجابی ہونے کے باوجود وہ پنجابی مکالمے درست طور پر ادا نہیں کر پا رہے تھے۔ اس زمانے میں ہیرو کے لیے مخصوص قد کاٹ اور مردانہ وجاہت کی حامل شکل و صورت کا ہونا لازمی تھا، اور ایجاز اس معیار پر ہر لحاظ سے پورا اترتے تھے۔ فلم اسٹوڈیوز میں زیادہ تر فنکار ٹانگے پر آتے تھے کیونکہ بہت کم لوگوں کے پاس گاڑی ہوتی تھی۔ فلم ساز و ہدایت کار انور کمال پاشا کے پاس پروڈکشن کی ایک گاڑی تھی۔ اس گاڑی میں تمام اداکاروں کو اکٹھا کر کے پہلے اسٹوڈیو پہنچایا جاتا، جب شوٹنگ پیک اپ ہوتی تو سب کو اس کے ذریعے واپس چھوڑا جاتا۔ فلم یونٹ کے لیے اسٹوڈیو ہی میں کھانا پکتا تھا۔ تمام لوگ ایک ہی کنبے کی طرح مل جل کر کھانا کھاتے، ان کے درمیان محبت اور احترام کی فضا ہوتی جو بعد ازاں فلمی دنیا سے غائب ہو گئے۔ بڑا آدمی کے بعد ایجاز نے ہدایت کار مرتضیٰ چنگیزی کی دل میں تو، خادم محی الدین کی تمنا، ہدایت کار ایم ایچ محب کی ستاروں کی دنیا، ہدایت کار رفیق رضوی کی بہر زمانہ اور آغا حسینی کی 16 آنے میں ہیرو کے رول ادا کیے۔ ان فلموں میں ان کی ہیروئنز صبیہ خانم، یاسمین، شمیم آرا اور مسرت نذیر تھی۔ ان تمام کے ساتھ بطور ہیرو ایجاز کی پہلی فلم تھی۔ 1959 میں ہدایت کار ہمایوں مرزا کی جاسوسی کے موضوع پر تیار کی جانے والی فلم راز میں ایجاز کے کیریئر میں اہم کردار ادا کیا، جس میں انہوں نے مسرت نذیر اور شمیم آرا کے ساتھ مرکزی کردار ادا کیا۔ اس فلم کے مکالمے ریاض شاہد نے تحریر کیے تھے۔ راز سنیما گھروں میں پسندیدگی کے اعتبار سے ہٹ رہی۔ ادھر ملکہ ترنم نور جہاں سید شوکت حسین رضوی سے طلاق حاصل کرنے کے بعد شریک سفر کی تلاش میں تھیں۔ جب انہوں نے ایجاز کو دیکھا تو اپنا دل دے بیٹھیں، پھر دونوں میں ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ آخر نور جہاں نے ایجاز پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا، جس کے نتیجہ میں ایجاز نور جہاں کے ساتھ شادی کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ چنانچہ 19 اکتوبر 1959 کو دونوں نے شادی کر لی اور آنے والے 12 سال میں دونوں ازدواجی رفاقت میں رہے۔ نور جہاں کے بطن سے ایجاز کی 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ نور جہاں اور ایجاز کے درمیان تعلقات میں دراڑ اس وقت پیدا ہوئی جب اکمل کی وفات کے بعد ایجاز اور فردوس کے درمیان محبت کے جذبات پروان چڑھنے لگے۔ بالآخر 28 اپریل 1971 کو ایجاز نے نور جہاں کو طلاق دے دی۔ راز بطور ہیرو ایجاز کی ہٹ ہونے والی پہلی فلم تھی۔ اس دوران ہدایت کار انور کمال پاشا نے ایجاز کو 4 فلموں کے لیے سائن کر لیا، جن میں ایک پنجابی زبان میں سچے موتی کے نام سے بنائی جا رہی تھی۔ یہ ایجاز کے فلمی کیریئر کی پہلی پنجابی فلم تھی جس میں ان کے مقابل نیلو ہیروئن تھی۔ اس کے ہدایت کار شیخ اقبال تھے۔ اس فلم میں کام کرتے ہوئے ایجاز کو پنجابی مکالمے بولنے میں بڑی دقت کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ اردو فلموں میں کام کرنے کی وجہ سے ان کا تلفظ اور لہجہ اردو کا بن چکا تھا۔ سچے موتی عوام کی پذیرائی نہ ملنے کی وجہ سے ناکام رہی۔ اس کے بعد ہدایت کار انور کمال پاشا کی گمراہ بھی ناکام ثابت ہوئی۔ گمراہ میں ایجاز کے مقابل ایک نئی ہیروئن کافرہ کو متعارف کرایا گیا۔ یہ ایک خدا کو نہ ماننے والے قبیلہ کی کہانی تھی۔ مسرت نذیر اور ایجاز کی جادوئی فلم گل بدن اوسط درجے کی کامیابی حاصل کر سکی۔ اس کے فلم ساز شباب کیرانوی تھے۔ مصنف فلم ساز اور ہدایت کار انور کمال پاشا کی وطن بھی ناکام رہی۔ اس میں ایجاز بہار کے ساتھ آئے۔ نذیر اجمیری کی عزت میں وہ شمیم آرا کی ہیرو تھے، یہ بھی ناکام ثابت ہوئی۔ ہدایت کار اشفاق ملک کی سوشل فلم سلمہ میں وہ یاسمین کے ساتھ جلوہ گر ہوئے، یہ اوسط درجے میں کامیاب ہوئی۔ اس کے بعد ایجاز کی مسرت نذیر کے ساتھ ڈاکو کی لڑکی،
نیلو کے ساتھ منزل اور دو راستے اور یاسمین کے ساتھ فرشتہ ناکام فلمیں ثابت ہوئیں۔ فلم ساز و ہدایت کار لقمان کی فرشتہ روسی ناول کرائم اینڈ پنشمنٹ سے ماخوذ کہانی پر مبنی تھی۔ یہ ایک جرأت مندانہ اور جذباتی کہانی تھی۔ فلم میں یاسمین نے ایک طوائف کا کردار ادا کیا جو غریب خاندان کے لیے پیسہ کماتی ہے۔ اعجاز کی بطور ہیرو پہلی سپر ہٹ ہونے والی فلم ہدایت کار خلیل کیسر کی شہید تھی۔ یہ جذبہ حب الوطنی پر مبنی فلم تھی جو غیر مسلموں کی جانب سے صحرائے عرب میں بلیک گولڈ یعنی تیل کی تلاش سے متعلق کہانی پر تخلیق کی گئی، جو ریاض شاہد کے زور قلم کا شاہکار ثابت ہوئی۔ اعجاز کے مقابل مسرش نے ہیروئن کا کردار ادا کیا، جس پر منیر نیازی کا لکھا مشہور گیت اس بے وفا کا شہر ہے اور ہم ہیں دوستو فلم بند کیا گیا۔ شہید جنوری 1962 میں ریلیز ہوئی۔ اس کے بعد ہدایت کار منشی دل کی لوک کہانی پر مبنی فلم عذرا ہٹ رہی۔ اس فلم میں اعجاز نے نیلو کے مقابل ہیرو کا کردار ادا کیا۔ عذرا کے گانوں نے پسندیدگی کی وجہ سے ہر طرف دھوم مچا دی۔ اگرچہ فلم بلیک اینڈ وائٹ بنائی گئی مگر اس میں شامل گانے کلر تیار کیے گئے۔ ان گیتوں میں سلیم رضا کی آواز میں اعجاز پر فلمایا گیا یہ گیت جانے بہاراں رشک چمن غنچہ دہن سیمی بدن ہر زباں پر تھا۔ عذرا میں اعجاز نے وامک کا کردار نہایت خوبصورتی سے ادا کیا، جس کے بعد وہ فوک عشقیہ کہانیوں کے لیے موزوں اداکار سمجھے جانے لگے۔ اس کے علاوہ فلم اجنبی جنگ و جدل کے موضوع پر بنائی گئی، جس میں اعجاز اور بہار کی جوڑی تھی، جبکہ دوشیزہ اور برسات میں وہ نیلو کے مقابل ہیرو آئے۔ 1963 میں اعجاز نے صرف 3 فلموں میں کام کیا، جن میں باجی میں مہمان اداکار کے طور پر آئے، جبکہ دھوپ چھاؤں میں ان کی ہیروئن بہار اور عورت ایک کہانی میں وہ نیر سلطانہ کے ساتھ جلوہ گر ہوئے۔ دونوں فلمیں کامیابی نہ سمیٹ سکیں۔ 1964 میں اعجاز کی ریلیز ہونے والی فلمیں 5 تھیں۔ ہدایت کار اشفاق ملک کی گہرا داغ سب سے کامیاب فلم رہی۔ اس فلم کا پہلا نام شوہر تھا، جسے تبدیل کر کے گہرا داغ رکھ دیا گیا۔ اعجاز اور نیلو مرکزی کرداروں میں آئے۔ اعجاز پر ایک گیت اگر تم حسین نہ ہوتے اور میں جوان نہ ہوتا خوبصورتی سے فلمایا گیا۔ اعجاز کا گیٹ اپ بغیر مونچھوں کے تھا، جو انہوں نے آنے والی اکثر فلموں میں اپنائے رکھا، حالانکہ مونچھیں ان کی شخصیت کو زیادہ باوقار بناتی تھیں۔ اس زمانے میں نوجوان طبقے میں مونچھیں فیشن کے طور پر بھی مقبول تھیں۔ ہدایت کار رضا میر کی فلم بیٹی میں بھی اعجاز اور نیلو کی جوڑی تھی۔ یہ فلم مقبولیت کے حوالے سے ہٹ رہی۔ مبارک فلمز کے بینر تلے بننے والی ہدایت کار ظہور راجہ کی دیوانہ میں اعجاز صبیہ خانم کے مقابل ہیرو آئے۔ یہ فلم اوسط درجے میں کامیاب رہی۔ فلم چنگاری میں اعجاز ایک نمایاں رول میں آئے۔ فلم کی مرکزی جوڑی شمیم آرا اور سنتوش کمار کی تھی۔ ہدایت کار معروف موسیقار خواجہ خورشید انور تھے، جبکہ فلم ساز 3 لوگ تھے، جن میں سے ایک خواجہ خورشید انور تھے۔ اس فلم میں اعجاز پر ایک مشہور گیت اے روشنیوں کے شہر بتا پکچرائز کیا گیا۔ اسی سال اعجاز کی فردوس کے ساتھ پہلی فلم لائی لگ بھی ریلیز ہوئی، جس میں ٹائٹل رول علاؤالدین نے ادا کیا۔ پنجابی زبان میں تخلیق کی گئی اس فلم کا موضوع وٹا سٹا کی شادی تھی۔ یہ ایک بامقصد اور اعلیٰ پائے کی فلم تھی، جس میں ممتاز لوک گلوکار عالم لوہار پر بھی ایک گانا فلم بند کیا گیا۔ 1965 میں اعجاز کی کوئی فلم ریلیز نہ ہوئی۔ اس سال پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بھی ہوئی۔ 1966 میں بھی اعجاز کی 5 فلمیں بدنام، ہمراہی، جلوہ، سرحد اور سوال ریلیز ہوئیں۔ ہمراہی میں اعجاز فلمی دنیا کے دوسرے بڑے ستاروں کے ساتھ چند جھلکیوں میں نظر آئے۔ در حقیقت اس فلم کے مرکزی کردار 2 بھائیوں خالد اور حیدر نے ادا کیے، جن کے والد
میاں شفیق ایک معروف فلم ساز تھے۔ اس فلم کے بعد حیدر متعدد فلموں میں نظر آئے، بلکہ انہوں نے چند فلمیں بھی بنائی۔ ہدایت کار مسعود پرویز کی فلم سرحد میں اعجاز سلونی کے مقابلی ہیرو کے روپ میں جلوہ گر ہوئے۔ فلم کا میوزک خواجہ خورشید انور نے ترتیب دیا، جبکہ تنویر نقوی نے گیت لکھے۔ راگ پہاڑی میں ترتیب دیا گیا یہ گیت چاند تو جب بھی مسکراتا ہے دل میرا ڈوب ڈوب جاتا ہے اعجاز اور سلونی پر فلم بند کیا گیا، جو بہت مقبول ہوا۔ سرحد کو درمیانے درجے کی کامیابی ملی۔ اس سال کی سب سے یادگار اور عمدہ فلم بدنام تھی، جو ایک عالمی معیار کی فلم ثابت ہوئی۔ اس فلم کو تاشکند فلمی میلے میں بھی پیش کیا گیا۔ اعجاز نے ڈیلو کے مقابل مرکزی کردار ادا کیا، جبکہ فلم میں علاء الدین، جس نے ایک غریب کوچوان کا کردار ادا کیا، اپنی خوبصورت اداکاری کے باعث دوسرے اداکاروں پر غالب رہے۔ بدنام میں 3 گیت اعجاز پر فلم بند کیے گئے۔ اسی سال ریلیز ہونے والی ہدایت کار حسن طارق کی اردو فلم سوال اعجاز کے فلمی کیریئر کی ایک اہم فلم تھی، جس میں اعجاز نے پہلی مرتبہ ولن کا کردار نہایت عمدگی سے ادا کیا۔ وہ اداکارہ سلونی کے ساتھ سیکنڈ جوڑی کے طور پر جلوہ گر ہوئے۔ فلم کی کہانی کے مطابق وہ سلونی کے ایک ناجائز بچے کا باپ ہوتے ہیں۔ اختتام پر وہ سلونی ہی کی گولی کا نشانہ بنتے ہیں۔ سوال سپر ہٹ ثابت ہوئی۔ اعجاز ہدایت کار یونس راہی کی فلم جلوہ میں بھی دوسری جوڑی میں سلونی کے ساتھ آئے۔ 1967 کے فلمی جائزے کے مطابق اعجاز کے عروج کا آغاز ہوا۔ اس سال ان کی تقریباً 8 فلمیں سنیما گھروں میں نمائش کے لیے پیش کی گئیں، جن میں سے ہدایت کار رضا میر کی لاکھوں میں ایک سپر ہٹ ثابت ہوئی، جس میں اعجاز نے شمیم آرا کے مقابل مرکزی کردار عمدگی سے ادا کیا۔ ہندو اور مسلم کرداروں کی لو سٹوری پر مبنی کہانی ضیاء سرحدی نے لکھی۔ نثار بزمی کے میوزک میں فلم کے چند گیت بے حد مقبول ہوئے۔ مشہور ولن مصطفیٰ قریشی کو پہلی مرتبہ متعارف کرایا گیا۔ یہ ایک خوبصورت اور لاجواب فلم تھی، جس کا شمار ہماری یادگار کلاسک فلموں میں ہوتا ہے۔ اسی سال پنجاب کی لوک داستان پر مبنی پنجابی فلم مرزا جٹ بھی پیش کی گئی، جس کو عوام نے بے حد پسند کیا۔ اس لحاظ سے یہ اعجاز کی سپر ہٹ ہونے والی پہلی پنجابی فلم ثابت ہوئی۔ اعجاز نے فلم کا ٹائٹل رول مرزا جٹ اعلیٰ انداز میں سنیما سکرین پر پیش کیا۔ ان کے مقابل صاحبہ کے کردار میں فردوس جلوہ گر ہوئی۔ اس سے قبل اعجاز اور فردوس کی جوڑی کو فلم لائی لگ میں بھی پیش کیا جا چکا تھا، لیکن مرزا جٹ کی منقیر کامیابی نے ان کی جوڑی کو ہٹ کر دیا۔ حالانکہ فردوس کو اکمل کے ساتھ پسند کیا جا رہا تھا، لیکن اکمل کی وفات کے بعد فردوس فلمی اور حقیقی طور پر اعجاز کے ساتھ نتھی ہو گئی۔ مرزا جٹ میں اعجاز نے خوبصورت اداکاری کے ساتھ عمدہ انداز میں گیت بھی پکچرائز کرائے، جن میں یہ گیت نکے ہندیاں دا پیار، ویکھی دیوی نہ وسار بے حد پسند کیا گیا۔ اس فلم کے ہدایت کار مسعود پرویز تھے، جن کے اسسٹنٹ امتیاز کیسر تھے، جنہوں نے 1980 اور 1990 کی دہائی میں متعدد فلمیں ڈائریکٹ کی۔ مرزا جٹ کے موسیقار رشید اترے تھے۔ اعجاز کی دیگر نمایاں فلمیں دوست دشمن، گناہ گار اور نادرہ تھیں۔ 1968 اعجاز کی فلمی کامیابیوں کا سال ثابت ہوا۔ اس سال ریلیز ہونے والی فلموں میں سے تقریباً 17 فلموں میں اعجاز جلوہ گر ہوئے، جن میں سے صرف بہن بھائی سپر ہٹ رہی، جبکہ ہدایت کار ایم جے رانا کی پنجابی تخلیق باؤ جی ہٹ رہی۔ باؤ جی کا ٹائٹل رول یوسف خان نے ادا کیا۔ اس طرح وہ فردوس کے ساتھ پہلی جوڑی، جبکہ اعجاز سلونی کے ساتھ دوسری جوڑی میں آئے۔ اعجاز سائیکلیں مرمت کرنے والے ایک محنت کش نوجوان کے کردار میں حقیقت نگاری کرتے نظر آئے۔ اس سال ریلیز ہونے والی مشہور لوک داستان ہیر وارث شاہ سے ماخوذ کہانی پر مبنی
پنجابی فلم مراد بلوچ قابل ذکر ہے۔ یہ اعجاز کی بطور فلم ساز پہلی فلم تھی جس کے ہدایت کار مسعود پرویز تھے۔ مراد بلوچ سنیما سکرین پر کامیابی کے جھنڈے تو نہ گاڑ سکی، مگر دیکھنے والوں نے اعجاز کو مراد بلوچ کے کردار میں بہت پسند کیا۔ اعجاز کے مقابل فردوس سہتی کے کردار میں جلوہ گر ہوئی۔ اس فلم کے بعد اعجاز کو فلمی دنیا میں لوک داستانوں خصوصاً خطہ پنجاب پر جنم لینے والی عشق و محبت کی لازوال داستانوں پر مبنی فلمی کہانیوں میں سب سے متاثر کن اور عمدہ کردار نگاری کرنے والا اداکار سمجھا جانے لگا۔ مسعود پرویز نے اعجاز کی اس خصوصیت سے بہت فائدہ اٹھایا۔ اعجاز کی اردو فلمیں میں زندہ ہوں اور بیٹی بیٹا اوسط درجے میں کامیاب رہیں، جبکہ باقی تمام ناکام ہوئیں، جن میں ظالم، شہنشاہ جہانگیر، کٹاری، پاکیزہ، عصمت، میں کہاں منزل کہاں، حمیدہ اور دھوپ اور سائے شامل تھیں۔ دھوپ اور سائے میں اعجاز اور سلونی نے مرکزی کردار ادا کیے۔ اس فلم کے ہدایت کار معروف دانشور، مصنف اور روحانی شخصیت اشفاق احمد تھے، جبکہ فلم ساز سابق صدر پاکستان آصف زرداری کے والد حاکم علی زرداری تھے۔ 1969 میں اعجاز کی تقریباً 21 فلمیں ریلیز ہوئیں، اس لیے یہ سال ان کے فلم کیریئر کا ایک یادگار سال تھا۔ ان کی فلموں میں 6 اردو اور 15 پنجابی زبان میں تھیں۔ اردو فلموں میں مصنف و فلم ساز اور ہدایت کار ریاض شاہد کی سپر ہٹ فلم زرقا نے سنیما گھروں میں ڈائمنڈ جبلی منائی۔ یہ مسئلہ فلسطین پر بنائی جانے والی ایک لاجواب فلم تھی جس کی کہانی ریاض شاہد کے زور قلم کا نتیجہ تھی۔ زرقا کا ٹائٹل رول نیلو نے ادا کیا، جبکہ اعجاز نے اس کے مقابل مرکزی کردار ادا کیا۔ یہ اعجاز کی پہلی ڈائمنڈ جبلی فلم ثابت ہوئی۔ فلم کا مقبول اور شاہکار گیت رقص زنجیر پہن کر بھی کیا جاتا ہے اعجاز پر فلم بند کیا گیا۔ اداکار رنگیلا کی بطور فلم ساز پہلی فلم دیا اور طوفان میں اعجاز نے ینگ ٹو اولڈ رول ادا کیا۔ ان کے مقابل نغمہ ہیروئن کے روپ میں جلوہ گر ہوئی، جبکہ رانی نے بیٹی کا کردار ادا کیا۔ نغمہ اور اعجاز کی جوڑی نے تقریباً 14 فلموں میں اکٹھے کام کیا۔ دیا اور طوفان اکلوتی اردو فلم تھی جس میں اعجاز کی ہیروئن نغمہ تھی، باقی تمام فلمیں پنجابی زبان میں تھیں۔ دیا اور طوفان میں اعجاز پر بیل گاڑی لے جاتے ہوئے رنگیلا کا گایا مشہور گیت گا میرے منوا گاتا جا رے جانا ہے ہم کا دور فلمایا گیا۔ پسندیدگی کے حوالے سے اس فلم نے گولڈن جبلی منائی۔ ہدایت کار ظفر شباب کی درد میں اعجاز نے دیبا کے مقابل لاجواب کردار نگاری کا مظاہرہ کیا۔ یہ فلم بھی کامیاب رہی۔ اداکار حبیب کی ذاتی فلم بزدل میں اعجاز نے سیکنڈ ہیرو کا کردار ادا کیا۔ اسی طرح حسن طارق کی پاک دامن میں دیبا کے ساتھ دوسری جوڑی کے طور پر جلوہ گر ہوئے۔ یہ دونوں فلمیں اوسط درجے میں کامیاب رہیں۔ اس سال اعجاز کی 2 پنجابی فلمیں بھی سپر ہٹ ثابت ہوئیں، جن میں اداکار اسد بخاری کی ذاتی پروڈکشن دلاں دے سودے اور ہدایت کار ایم اکرم کی تیرے عشق نچایا شامل تھی۔ دلاں دے سودے میں اعجاز اس وقت کی چوٹی کی 2 ہیروئنوں فردوس اور نغمہ کے مقابل جلوہ گر ہوئے، جو ایک منفرد بات تھی۔ تیرے عشق نچایا میں وہ نغمہ کے ساتھ ہیرو ہے۔ دلاں دے سودے میں اعجاز پر ایک تربیہ گیت بھول جان اے سب غم دنیا دے فلمایا گیا۔ ہدایت کار حیدر چودھری کی میوزیکل فلم عشق نہ پوچھے ذات میں اعجاز فردوس کے ساتھ ہیرو ہے۔ طبقاتی تفریق پر مبنی اس خوبصورت تخلیق کو بہت پسند کیا گیا، جس کی وجہ سے یہ ہٹ رہی۔ اسی سال اعجاز نے مسعود پرویز کے ساتھ مل کر لوک داستان پر مبنی ایک پنجابی فلم دلہ حیدری بنائی، جو 1956 میں بنائی گئی کامیاب فلم دلہ بھٹی کا ریمیک تھی۔ دلہ حیدری کے ہدایت کار محمد امین تھے۔ یہ 2 دوستوں کی کہانی تھی۔ نورا نامی لڑکی دلہ سے محبت کرتی ہے، مگر اس کی شادی حیدری سے ہو جاتی ہے۔
اعجاز نے دلہ، اقبال حسن نے حیدری اور فردوس نے نورہ کے کردار ادا کیے۔ دلہ حیدری کاروباری اعتبار سے کوئی مارکا سر نہ کر سکی۔ ناجو، شیرہ دی جوڑی اور لچھی بھی درمیانے درجے میں کامیاب رہیں، تاہم ناکام رہنے والی فلموں نکے ہندیا دا پیار، پتھر تے لیک اور جگو میں بھی اعجاز کی موجودگی کو پسند کیا گیا۔ 1970 میں اعجاز کی تقریباً 13 فلمیں نمائش کے لیے پیش کی گئیں، جس میں ہدایت کار خلیفہ سعید احمد کی پنجابی فلم انورا مقبولیت کے حوالے سے سر فہرست رہی۔ اس فلم نے صرف کراچی میں پلاٹینیم جبلی ملائی۔ انورا کا ٹائٹل رول سامن نے ادا کیا، جبکہ نغمہ اور اعجاز مرکزی جوڑی کے روپ میں آئے۔ فلم میں شامل خواجہ پرویز کا لکھا یہ گیت سن میں بلوری اکھوالیا بہت مشہور ہوا۔ یہ گیت نغمہ اعجاز کے لیے گاتی ہے۔ اسی دوران فلم ساز و ہدایت کار حسن طارق کی اردو سوشل فلم شمع اور پروانہ میں بھی اعجاز جلوہ گر ہوئے۔ اس فلم میں رانی، ندیم، شبنم اور اعجاز نے نمایاں کردار ادا کیے۔ اس رومانٹک فلم میں اعجاز پر فلمایا گیا ایک گیت تیری تصویر کیا بنائے کوئی جو چھلکتے ہیں تیرے ہونٹوں سے بہت پسند کیا گیا۔ مجموعی طور پر یہ فلم درمیانے درجے میں کامیاب رہی۔ انورا کے بعد اسی سال اعجاز کی ایک اور بڑی پنجابی فلم سجنا دور دیا ریلیز ہوئی۔ حزین قادری کی لکھی اس میوزیکل اور سوشل فلم میں اعجاز فردوس کے ساتھ پھر مرکزی جوڑی میں دکھائی دی ہے۔ ہدایت کار افتخار خان کی سجنا دور دیا نے باکس آفس پر سپر ہٹ کامیابی حاصل کی۔ اسی سال کی ایک اور یادگار فلم ہیر رانجھا تھی، جو پنجاب کی عشق و محبت کی لازوال لوک داستان پر تخلیق کی گئی۔ 1971 اعجاز کی کامیابیوں کا ایک اور سال تھا، جب ان کی فلمی تاریخ میں دوسری ڈائمنڈ جبلی اردو فلم دوستی ریلیز ہوئی۔ دوستی بھی اعجاز کی ذاتی پروڈکشن تھی، جس کی کہانی علی سفیان آفاقی نے لکھی، جبکہ ہدایت کار شریف نیر تھے۔ پنجاب پکچرز کے بینر تلے تیار ہونے والی اس فلم کی زیادہ تر فلم بندی لندن میں کی گئی۔ فلم کے مرکزی کردار اعجاز اور شبنم نے ادا کیے، جبکہ رحمان، حسنہ اور رنگیلا کی اداکاری بھی لاجواب تھی۔ قبل ازیں ہم اعجاز کی بطور اداکار پہلی ڈائمنڈ جبلی اردو فلم زرقا کا ذکر کر چکے ہیں۔ اس سال اعجاز کی دوسری سپر ہٹ ہونے والی فلم آسو بلا تھی، جس میں وہ نغمہ کے مقابل ہیرو آئے۔ آسو بلا کے ٹائٹل رول میں اسد بخاری جلوہ گر ہوئے، یہ ان کی ذاتی فلم تھی۔ ہدایت کار ایم اکرم کی پنجابی سوشل فلم اچا نا پیار دا بھی ہٹ ثابت ہوئی۔ اس فلم میں رانی اور اعجاز مرکزی جوڑی میں آئے۔ اس سال اعجاز نغمہ کے ساتھ 3 فلموں میں مرکزی جوڑی میں جلوہ گر ہوئے، جبکہ فردوس کے ساتھ فلم بندہ بشر اور چانن اکھیاں دا میں آئے۔ 1972 بھی اعجاز کے فلمی کیریئر کا ایک اور شاندار سال ثابت ہوا۔ اس سال ان کی 2 پنجابی فلموں نے کامیابی کے اعتبار سے ڈائمنڈ جبلی منائی، جن میں فلم ساز و ہدایت کار ایم اکرم کی خان چاچا اور سلطان شامل تھیں۔ سلطان کے ہدایت کار بھی ایم اکرم ہی تھے۔ دونوں میں اعجاز کے مقابل ہیروئن کا کردار نغمہ نے ادا کیا۔ دونوں فلموں کی کہانیاں نامور مصنف اور نغمہ نگار حزین قادری کے زور قلم کا نتیجہ تھا۔ اعجاز نے دونوں فلموں میں بہترین اداکاری کی۔ اگرچہ خان چاچا کا ٹائٹل رول سامن اور سلطان کا سلطان راہی نے ادا کیے تھے، مگر سلطان میں نغمہ اور اعجاز پر فلمان کیا گیا یہ گیت دلدار صدقے لکھ وار صدقے فلمایا گیا، جو بہت مقبول ہوا۔ اسی سال ریلیز ہونے والی رنگیلا کی ذاتی فلم دو رنگیلے میں اعجاز نے مہمان کردار ادا کیا۔ دیگر فلموں میں دو پتر اناراں دے، پنو دی سسی، ہیرا، اشتہاری ملزم اور من کی جیت بھی قابل ذکر ہے۔ پنو دی سسی بھی اعجاز نے بنائی، جس کا ٹائٹل رول خود ادا کیا۔ اس لوک داستان کے ہدایت کار بھی مسعود پرویز تھے، جبکہ سنگیتا سسی کے روپ میں جلوہ گر ہوئی۔ اس فلم کو عوام سے پذیرائی نہ مل سکی۔ اس دوران جب ملکہ ترنم نور جہاں کو معلوم ہوا کہ ان کے شوہر اعجاز دورانی فلم سٹار فردوس کے ساتھ پیار کی پینگیں بڑھا رہے ہیں،
تو انہوں نے شوہر کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہے، حتیٰ کہ انہوں نے ایسی فلموں کے لیے گیت گانا ترک کر دیا جن میں ان کے گانے فردوس پر فلمائے جانے تھے۔ ان کے اس بائیکاٹ کی وجہ سے فردوس کا مستقبل تو تاریک ہو گیا، مگر اس نے ایجاز سے شادی ضرور کر لی۔ ان حالات میں نور جہاں اور ایجاز کا شریک حیات کا سفر مزید جاری نہ رہ سکا۔ دونوں میں اختلافات اس حد تک پہنچ گئے کہ ایجاز نے بالآخر نور جہاں کو طلاق دے دی۔ ایک مرتبہ نور جہاں نے کہا تھا کہ شوکت حسین رضوی سے طلاق کے بعد اس نے پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ اب کبھی شادی نہیں کروں گی، مگر معلوم نہیں وہ اس ارادہ کو پورا کیوں نہ کر سکی اور ایجاز کے ساتھ شادی پر رضامند ہو گئے۔ بہرکیف 1973 میں ایجاز تقریباً 9 فلموں میں جلوہ گر ہوئے، جن میں ہدایت کار اقبال کاشمیری کی پنجابی فلم زدی نے سپر ہٹ کامیابی حاصل کی۔ زدی میں ایجاز فردوس کے ساتھ مرکزی جوڑی میں آئے۔ اس فلم میں یوسف خان نے ٹائٹل رول ادا کیا۔ اسی سال اقبال کاشمیری کی ایک اور سپر ہٹ فلم بنارسی ٹھگ بھی ریلیز ہوئی۔ اس میں بھی ایجاز اور فردوس نے ہیرو اور ہیروئن کے رول ادا کیے۔ ایجاز پر 2 گیت بھی فلمائے گئے۔ ہدایت کار وحید ڈار کی میرا خون بھی ہٹ ثابت ہوئی، جس میں ایجاز نے سیکنڈ ہیرو کے طور پر کام کیا۔ دیگر فلموں میں ایک دھی پنجاب دی، شادو اور سر اچے سرداراں دے قابل ذکر ہے۔ ایجاز کی جانب سے فردوس سے شادی کرنے اور نور جہاں کو طلاق دینے پر نہ جانے نور جہاں کے دکھی دل سے دونوں کے لیے کیا بد دعائیں نکلیں کہ دونوں کا فلمی کیریئر ایک ساتھ ہی دھڑام سے زمین بوس ہو گیا۔ یہی وجہ تھی کہ ایجاز کو فلمیں ملنا کم ہو گئیں اور 1974 میں ایجاز کی صرف 4 فلمیں نادرہ، بابل موڑ مہاراں، پگ تیری، ہتھ میرا اور بھولا سجن ریلیز ہوئی، جن میں سے کسی نے کوئی قابل ذکر کامیابی حاصل نہ کی۔ 1975 میں وہ صرف 3 فلموں زندگی تے طوفان، نادر خان اور فرض اور مامتا میں آئے۔ ان میں صرف فرض اور مامتا ہٹ ہوئی، جس میں ایجاز سیکنڈ ہیرو تھے۔ 1976 اور 1977 میں ایجاز کی صرف ایک فلم ریلیز ہوئی، جو موت کھیڑ جوانہ دی اور اپریل فول تھی۔ اس دوران ایجاز اور فردوس کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے اور دونوں کا رشتہ ٹوٹ گیا، جو یقیناً نور جہاں کی بد دعا کا نتیجہ ہوگا۔ اس کے بعد ایجاز ایک نجی دورہ پر برطانیہ گئے اور ہیتھرو ایئرپورٹ پر ان کے قبضہ سے حشیش برآمد ہوئی، جس کی وجہ سے انہیں گرفتار کر لیا گیا، ان پر مقدمہ چلا اور انہیں منشیات رکھنے کے جرم میں سزا سنا دی گئی۔ اس طرح وہ 1978 سے 1983 تک برطانیہ میں قید رہے۔ قید سے رہائی کے بعد وہ پاکستان واپس پہنچے اور دوبارہ فلمی دنیا کی طرح متوجہ ہوئے اور انہوں نے فلم سازی کا پھر سے آغاز کیا۔ ایجاز نے ایک پنجابی فلم شعلے بنانے کا آغاز کیا۔ سنگیت پکچرز کے بینر تلے تیار ہونے والی شعلے کے ہدایت کار یونس ملک تھے، کیونکہ مولا جٹ اور شیر خان جیسی شعرا آفاق فلموں کے خالق کے طور پر مارکیٹ میں یونس ملک کی بڑی مانگ تھی۔ فلم کے مرکزی کردار سلطان راہی، انجمن اور مصطفیٰ قریشی کو دیے گئے، جبکہ ایجاز نے بھی نمایاں کردار ادا کیا، جس کے بارے میں بعد میں ان کا خیال تھا کہ انہیں فلم میں کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اسی دوران فلم ساز منظور جعفری نے ایجاز کو اپنی پنجابی فلم کلیار میں انجمن کے مقابل مرکزی ہیرو کے رول میں کاسٹ کر لیا۔ یوں تقریباً 10 سال کے وقفہ کے بعد وہ دوبارہ کسی فلم میں ہیرو آئے۔ کلیار کے ٹائٹل رول میں اقبال حسن جلوہ گر ہوئے۔ ایجاز اور اقبال حسن دونوں تجربہ کار آرٹسٹ تھے اور انہوں نے خوب کام کیا۔ خصوصاً ایجاز نے انجمن کے ساتھ گیتوں کی پکچرائزیشن بہترین انداز میں کرائی، جس کی وجہ سے وہ اپنے عروج کے زمانہ کی طرح نظر آئے۔ ان کا گیٹ اپ دلکش تھا، تاہم ان کی آنکھوں کے نیچے پڑنے والے جلدی حلقے ان کی عمر ظاہر کر رہے تھے۔ کلیار 1984 میں ریلیز ہوئی اور درمیانے درجے میں کامیاب رہی۔ اس طرح یہ فلم ایجاز کے فلمی کیریئر میں ان کی بطور مرکزی ہیرو
آخری فلم ثابت ہوئی۔ اسی سال ان کی ذاتی پروڈکشن شعلے بھی تیار ہو کر ریلیز ہوئی تو اس نے پسندیدگی کے حوالے سے ہر طرف دھوم مچا دی۔ ناصر ادیب کی لکھی شعلے نے سپر ہٹ کامیابی حاصل کی۔ فردوس سے علیحدگی کے بعد ایجاز نے ہدایت کار شریف نیر کی بیٹی سے شادی کر کے اپنے گھر کو دوبارہ آباد کر لیا۔ 1986 میں شریف نیر نے جھومر چور کے نام سے ایک فلم بنائی جس کے ہدایت کار بھی وہ خود تھے، جس میں شبنم اور جاوید شیخ مرکزی کرداروں میں لیے گئے۔ شریف نیر نے ایجاز کو بھی ایک اہم کردار دیا اور انہوں نے لاجواب اداکاری کی۔ بطور اداکار جھومر چور ان کے کیریئر کی آخری فلم تھی۔ اس فلم میں ان کا کردار سائیڈ ہیرو کا تھا۔ شعلے کے بعد انہوں نے اگلی فلم مولا بخش بنائی۔ یہ فلم بھی کامیاب رہی۔ مولا بخش بطور فلم ساز ان کی آخری فلم ثابت ہوئی۔ اس کے بعد انہوں نے اداکاری اور فلم سازی سے مکمل طور پر ہاتھ کھینچ لیا۔ وہ فلم سازوں کی تنظیم پروڈیوسرز ایسوسی ایشن کے اہم عہدیدار بھی رہے۔ بطور فلم ساز ایجاز نے دوستی، ہیر رانجھا، شعلے اور مولا بخش جیسی میگا ہٹ فلمیں بنائیں۔ لوک داستان ہیر رانجھا پر بنائی جانے والی ان کی فلم کو لافانی حیثیت حاصل ہے۔ اس سے قبل اور بعد میں اس موضوع پر کئی فلمیں بن چکی ہیں، مگر ان کی فلم آج بھی اپنی انفرادی پیشکش، مسحور کن موسیقی اور دل کو چھو لینے والے نغمات کے باعث سب پر حاوی ہے۔ ایجاز نے 3 ڈائمنڈ جبلی فلموں میں کام کیا جو ایک تاریخ ساز ریکارڈ ہے۔ ان کا فلمی کیریئر متاثر کن رہا۔ انہوں نے تقریباً 150 فلموں میں مرکزی کردار ادا کیے۔ ایجاز نے اپنے دور کی کئی صفحے اول کی ہیروئنوں کے ساتھ کام کیا جن میں فردوس سر فہرست ہے۔ فردوس کے ساتھ انہوں نے تقریباً 37 فلموں میں ہیرو کا رول ادا کیا۔ اس کے بعد نغمہ ان کی دوسری بڑی ہیروئن تھی جس کے مقابل وہ تقریباً 14 فلموں میں جلوہ گر ہوئے۔ نیلو کے ساتھ بطور ہیرو تقریباً 10 فلموں میں آئے۔ سلونی کے ساتھ 6، مسرت نذیر کے ساتھ 5، رانی کے ساتھ 5، یاسمین کے ساتھ 4، دیبا کے ساتھ 4، حسنہ کے ساتھ 4، شمیم آرا کے ساتھ 3، روزینہ کے ساتھ 3، شبنم کے ساتھ 3، بہار کے ساتھ 3 اور زیبا کے ساتھ 2 فلموں میں مرکزی ہیرو آئے۔ ان کے علاوہ مینا شوری، قافرہ، نیر سلطانہ، عطیہ شرف، غزالہ، فرزانہ، نشو، عالیہ، سنگیتا اور انجمن کے مقابل ایک ایک فلم میں ہیرو نظر آئے۔ لاہور اور راول پنڈی کے سنگیت سینما بھی ان کی ملکیت میں رہے۔ پنجاب پکچرز ان کی ذاتی فلم کمپنی تھی، تاہم بعد ازاں انہوں نے سنگیت پکچرز بھی بنا لی جس کے بینر تلے متعدد فلمیں ریلیز کیں۔ زندگی کے آخری حصہ میں وہ کئی سال سے فلمی دنیا سے لاتعلق ہو گئے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ نہ وہ ہنر مند رہے اور نہ ہی فنکار جو ٹیم ورک پر یقین رکھتے تھے اور خلوص نیت کے ساتھ اپنا کام کرتے تھے۔ ایجاز علالت کے باعث 1 مارچ 2021 کو اس دار فانی سے ہمیشہ کے لیے کوچ کر گئے۔ اس طرح اپنے دور کا یہ درخشندہ فلمی ستارہ ڈوب گیا۔